جاگ کے بہو باقی دوجی گفتگو نہ اسی حضرت دا خطاب اسی انشاءاللہ تعالی نعرہ تکبیر تیار تھے بیٹھے یعنی کہ لگتا ہے ادھی آواز آئی ادھی اجن تک کہنی ہے اجن سجن دے بیٹھے ہو قاری یاسین صاحب دا خطاب بند ہی گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سارے مہمان عالم دین اہل سنت دی جان اہل سنت دی پہچان خطیب خوش الہان خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا صابر حسین سعیدی صاحب برکاتہم العالیہ کو خوش امدیدی کلمات دینال آپ کو دعوت خطاب دینے ہیں کہ وہ آون سب کو اپنے نورانی وجدانی بیان دینال مستفیض فرماون اور آپ دا پرجوش استقبال دوبارہ نعرے دندر کرے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد آمد مصطفیٰ پتی پتی پھول پھول الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات ملتے بآواز بلند نبی آل نبی تے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جداں رب اکبر دے پیش تھیواں ہے عرض جنابا نال کھنی اساں لا وارث سدوی جونا سائیں خلد نوابا نال کھنی اساں کلمہ پڑھیے بن ڈٹھیاں اساں کلمہ پڑھیے بن ڈٹھیاں کعبے دا کعبہ نال کھڑی جڈاں ملیں دا میزان تھیوے زہرا دا بابا نال کھڑی اسٹیج دی زینت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ
اور شاندار جاندار نقیب محفل اور سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا بھائی محمد قاسم توسوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سارے محسن محترم المقام عزت مآب جناب ماموں محمد فضل احمد صاحب، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے بھائی محترم محمد کلیم اللہ صاحب نے اور محمد حبیب اللہ صاحب نے یہ سونے اور خوبصورت اپنا مسکن بنائے، گھر بنائے، اللہ انہاں دے بھی نصیب فرماوے، انہاں دی اولاد دے بھی نصیب فرماوے۔ ٹائم گدا محترم المقام عزت مآب جناب بھائی محمد ذبیح اللہ صاحب نے اللہ دے فضل نال حاضری اور وعدہ وفائی ہوئی، رب کریم جناب دی حاضری بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، میری حاضری بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ گھر یہ اللہ تعالیٰ دے نعمت بھی جو ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سعادت المرء ثلاثۃ، فرمایا جڑے بندے کو اللہ ترے چیزاں عطا فرماوے اور رسول دی نگاہ وچ نیک بخت اور سعادت بخت ہے۔ کتنا چیزاں؟ ترے چیزاں۔ پہلی چیز میرے سونے فرمائے المرکب الصالح، جن کو اچھی سواری موجود ہے، اچھی سواری موجود ہے اور رب دا فضل ہے اندر۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا المرأۃ الصالحہ، جے کو اللہ نیک بیوی عطا فرمائی سی، فرما بردار بیوی عطا فرمائیے، او بھی رسول دی بارگاہ وچ نیک بخت ہے۔ نیک بیوی، فرما بردار بیوی، دو چیزاں۔ اور تیجی چیز میرے سونے فرمایا الدار الصالحہ، اللہ تعالیٰ جے کو گھر عطا فرمائی سی، جڑا اپنی گھر دی چھت تلے بیٹھے، کرایہ دا مکان نہیں، اللہ اکبر، اپنا مکان ہے اور اپنے گھر دی چھت تلے بیٹھے، مبارک باد دا مستحق کے میرے سونے نبی فرمائے او میں نبی دی نگاہ وچ بھی نیک بخت ہے، رب العالمین دی بارگاہ وچ بھی نیک بخت ہے۔ اور سارے کچھ لوگ ہوندن گھر کو نو گل یاد آئیے، کنال دا گھر ہوندے، 5 مرلے دا گھر ہوندے، 10 مرلے دا گھر ہوندے، وقت بھی دلے خود ہوندی ہے، چھوٹا گھر ہے۔ ذرا سونے نبی دا گھر ہی دسائی بنا کتنا بڑا ماموں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھر مبارک 5 مرلے وچ آئی نہیں، 10 مرلے وچ آئی نہیں، 15 مرلے وچ آئی، کنالے چاہی 2 کنالے چاہی نہیں۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھر مبارک، توجہ، سونے نبی دا گھر مبارک کتنا بڑا، بخاری شریف حدیث موجود ہے، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھر مبارک 5 مرلے 4 مرلے 10 مرلے 5 نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک 2 بندے بھی نہ سم سکتے ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام عبادت کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندین کہ میں اپنے پیر مبارک لمبے کرا چاہ اور سرکار جڑے ویلے سجدہ فرماون دا ارادہ کرنا تا میں اپنے پیر مبارک سکیڑ گھنہا میرا سونا نبی سجدہ فرماونا۔ لیکن یہ جڑی غربت ہے، یہ غربت کو میرے نبی نے خود اختیار فرمایا ہویا ہے۔ ایک ودن علماء دی زبان فقر اختیاری، فقر اضطراری نہ ہا۔ رب کریم نے وہی بھیجیے، فرمایا محبوب اگر چاہو تو یہ مکہ المکرمہ دے پہاڑ سونا بن کے تمہارے کٹھے چل رہے، سونے دا بستر ہوئے، سونے دی 4 پئی ہوئے، سونے دے اللہ اکبر جناب والا سیروں ہوئیں، سونے دے پاوے ہوئیں، لیکن میرے سونے نبی فرمائے مولا میں غربت پسند فرمائی امین۔ اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ اے اللہ میں نبی کو زندہ رکھنی تا غریبیں میں زندہ رکھی، اور میرے ہوتے دنیا تو وصال فرماواں تا غریبیں والا وصال فرماواں، اور نی قیامت دے حساب و کتاب ہوئے تا غریبیں میں حساب و کتاب ہوئے۔ سمجھتے بیٹھو،
اے رب دا شکر ادا کیتا آج بندے بے شکر نہیں ریا 5 مرلے دا مکان 10 مرلے دے مکان بے کے وطیہ دن سارا گھر تھوڑا ہے اور حویلی تھوڑی ہے چھوٹی ہے ذرا پچھا دیکھ جڑے نبی دا کلمہ پڑھی ہوں نبی دے گھر دی حویلی کی جڑی بدی ہے اللہ اکبر تو جناب والا ہر نعمت تے اللہ دا شکر ادا کرو اور ہون تو کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ تساں سیلاب منظر ڈٹھے اون کریم رب دی بے پرواہی ڈٹھی ہے اون پہاڑاں کو چاہ کے پانی نے ایک تو دوجی سائیڈ تے مارے انسان دی جرت کیا ہے اور قیامت دا منظر معلوم ہوتا کہ قیامت قائم ہو گئی اور تسا لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہر وقت توبہ و استغفار رہنا چاہیے کیڑا ویلا ہے میرا بھی آخری ٹائم آ ونجے چلو توبہ و استغفار کریندا ہو یا دنیا تو روانہ ہو اور میرے سونے نبی تو اتنا ہی فرمایا اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح فرمایا جرے ویلے شام کر گن ول صبح دی انتظار نہ کری مطلب دنیا دا سورج بعد طلوع ہوئے تو پہلے قبر دا مہمان بڑھ چکا ہر رات کو آخری رات سمجھ ہر رات کو آخری رات سمجھ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ فرمایا جرے ویلے شام کر گن وقت صبح دی انتظار نہ کری اللہ اکبر فرمایا جو معاملات طے کرنے لکھ گن جو معاملات طے کرنے لکھ گن توجہ بھئی کھانا اچھا چلو ٹھیک ہے بس انشاءاللہ یہ علماء بیٹھے ہونا انہیں دی برکت بت بھئی ہو دی کوئی لمبا آواز نہیں کرنا صرف 3:30 بجے شروع کرنی ہے 4:30 بجے گفتگو ختم کرنی ہے 1 گھنٹہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء دی برکت ہوندی ہے سمجھتے بیٹھو اللہ اکبر تسا لوگ نحوسہ سمجھو یا گھارج بے برکتی سمجھو نہیں میرے سونے فرمایا نوم العالم افضل من عبادت الجاہل عالم خالی ستا پیا ہوئے انہا سمنی عبادت لکھی دائیں ہوئے عالم اچھی آواز نال ظالم نہ ہوئے عالم بلکہ علماء تا اتنا لکھے کہ بلا مفتی صاحب ظالم دا سمنی عبادت ہے ظالم دا سمنی عبادت ہے کیوں فرمایا جتنا دیر وہ ظالم ستا پیا ہے اتنا دیر رب دی مخلوق امن اور سکون اچھتے ہے اتنا دیر اللہ دی مخلوق دھرتی آرام اور سکون اچھے جتنی دیر ظالم نندر دی کیفیت موجود ہے تا عالم دا سمن ہو رہے ظالم دا سمن ہو رہے اللہ اکبر تو جناب والا گل چل دی پئی ہے شکر دی اللہ دا شکر ادا کیتا رب کریم نے گھر عطا فرمائے اور بیوی عطا فرمائیے اور اللہ جل مجدہ الکریم شکر دے نوافل پڑے اے اللہ اتنا بڑا 2022 دے سلاب ساکوئی سلامت رکھی ساری اولاد کو بھی سلامت رکھی جان دی سلامتی جان دے گھاٹے کوئی پورے نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو سامین دی وقار ماشاءاللہ اچھا تربیت کی تیئے سارے چاچے محمد اکرم صاحب نے گھر وچ رہائش رکھن تو پہلے ودوہا دے چہرے والے نبی واللیل دی زلفیں والے نبی حامیم دے کنڈل والے نبی تاہا دے تاج والے نبی دی ولادت دا جشن سجائے گھر وچ رہائش بعد وچ رکھے سوں پہلے کملی والے دا میلاد منس اللہ سمجھ دے بیٹھو یہ اچھی تربیت ہے یہ ہونی چاہیے اس طرح جن دی ابتدا سونی ہوئے اللہ انتہا بھی سونا فرما دیتی سائیں دے ذکر نال انشاءاللہ العزیز برکت ہوندی بلکہ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں جلے ویلے صبح ہو سی نا ماما یہ زمین دا ٹکڑا ای زمین کو پوچھ سی اللہ اکبر زمین دا ٹکڑا کیویں زمین دے نال پوچھ سی جنہ لفظ نال مخاطب ہوتی میں ہنا لفظ نہ سناواں اچھا یہ جڑا نال والا ٹوٹا پیے وگھا پیے او وگھا ای زمین کو پوچھتی حل جارتو
یا جارتو حل مر بکل یوم عبد صالح اری بی بی تیرے ہوتے کوئی ہو جے بندے ہیں جنہ دی زبان تے اللہ دا ذکر بھی ہوئے رسول اللہ دا ذکر بھی ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد توسوی صاحب تو سامعین دی وقار حضور گھر دے حوالے نال گل پی چل دی اگا تشریف نال زمین دا ٹکڑا ای زمین دے ٹکڑے کو پوچھتا پیا یا جارتو اڑی بی بی حل مر بکل یوم عبد صالح تیرے ہوتے کوئی جے بندے ہیں جنہ دی زبان تے اللہ دا ذکر بھی ہوئے رسول اللہ دا ذکر بھی ہوئے اچھی آواز نال باز آؤ تھی تے اچھا ای زمین دا ٹکڑا جتا بیٹھے یہ زمین دا ٹکڑا آکھنے قالت الارض نام ہا بی بی میرے ہوتے یہ جے بندے ہیں جنہ اللہ دا ذکر بھی کیتے رسول اللہ دا ذکر بھی کیتے یہ عربی عبارت بیٹا پیش کردہ جناب والا اللہ اکبر زمین دا ٹکڑا پیاد ہے اے جیتا کہ تسا سا تشریف فرما ہے تسا سا بیٹھے ہیں اے زمین دے ٹکڑے کو ہاں بی بی یہ جے بندے آئیں جنہ اللہ دا ذکر بھی کیتے سونے رسول دا ذکر بھی کیتے یہ دیوار دا پرلا ٹوٹا پرلا زمین دا ٹکڑا این زمین کو کیا اکسی قالت نعم انہ بزالی کا فضلا بی بی تے کو مبارک ہوئے اللہ تیرے درجے بلند فرما چھوڑے سی جڑے زمین دے ٹکڑے تے نبی دا ذکر ہوئے نا اور رسول اللہ دا ذکر ہوئے وقت او ٹکڑا باقی ٹکڑے تو افضل و آلہ ہے بلند و بالا ہے ہی واسطے زمین دے جڑے ٹکڑے تے تے نماز پڑھئے نا جڑے بلے دنیا تو وصال فرمے سے او زمین ہی روسی ان الارض لتبکی اللہ اکبر علی المومن 40 صباحاً میرے سونے نبی فرمائے زمین دے جڑے ٹکڑے تھے نمازہ پڑھدا رہ گئے جنہ دنیا تو وصال فرمائی جائے نماز ہی روندی پئیے او زمین دا ٹکڑا ہی روندا پہ ایک نہیں نوری نہیں 40 صباحاً 40 نہیں تک زمین بھی روے اچھا او آسمان دا دروازہ ہی روے جڑے آسمان دے دروازے تو تیری نماز میں دیئے جڑے آسمان دے دروازے تو تیرا روزہ ویندا جڑے آسمان دے دروازے تو تیری تسبیح و تحلیل ویندی ہے جڑے آسمان دے دروازے تو تیرا درود و سلام ویندا آسمان دے دروازے ہی روندے پتہ چلا مومن دے ونجن تے صرف گھر والے نہیں روندے شاگرد نہیں روندے اندے ونجن تے زمین علیحدہ روندی ہے آسمان علیحدہ روندے جائے نماز علیحدہ روندی ہے آسمان دے دروازے علیحدہ روندے اچھی آواز نہ اچھی آواز اور ایمیں اگر ظالم گیا ہے دنیا تو کون جے ظلم کیتے ہیں جے حق مارے ہیں اللہ اکبر و زمین تے بھی جشن ہوں دے درختی خوشیاں پہ منے دے ہونے شجر و حجری بھی خوشیاں پہ منے دے ہونے مظلوم انسان بھی خوشیاں پہ منے دے ہونے مولا جان چھٹی ہے بیٹھے ہو آئیو جی زندگی نہ گزار کہ تیرے مرن تو بعد زمین جشن مناوے اور درخت شجر و حجر جشن مناوے ایو جی زندگی گزار جنہ تو آیا ہمیں روندہ ہمیں اور دنیا کھل دی ہے جنہ تو اتھو ونجے تو ہستا ونجے دنیا روندی پئی ہوئے اللہ اکبر گل سمجھ آئیے آیت کریمہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے مہینے دی مناسبت نال یاد رکھ سو سونے نبی دے ملاد مناون دے بھی کئی طریقے ہیں ملاد سناون دے بھی کئی طریقے ہیں ملاد سنان دے بھی کئی طریقے ہیں سونے محبوب دا ملاد مناون دے بھی کئی طریقے توجہ اللہ اکبر یہ وقت میرا نصیب ہے جرے میری واری آندھی پیچھے سارے کٹھے تھی ویدن توجہ سامعین دی وقار ملاد مناون دے کئی طریقے کیا ہیں کہ جڑا ایک بندہ صحیح العقیدہ سچے عقیدے والا 5 گانا نماز با جماعت پڑھ دے اے بھی نبی دی ولادت دا جشن ہے نبی دی ولادت دا جشن ہے اگر صحیح عقیدے والا سچے عقیدے والا جناب والا نماز پڑھن تو بعد اماں دے پیر گھٹیں دے ابے دے پیر گھٹیں دے مبارک ہوئے اے بھی نبی دی ولادت دا جشن ہے
سچے عقیدے والا صحیح عقیدے والا این رمضان این ربیع الاول شریف دے مہینے وچ روزہ رکھیں دے. کیا رکھیں دے؟ روزہ رکھیں دے. این نیت نال مولا تیرے محبوب دی ولادت دا جشن پہ منینا. میرے کو اتنا طاقت نہیں مولوی کو سجا، میرے کو اتنا طاقت نہیں میں دیگاں پکاواں، میرے کو اتنا طاقت نہیں میں مجمع کٹھا کراں. میرا سونا اللہ میں تیرے محبوب دی ولادت دی جشن وچ روزہ پہ رکھیں دا. مبارک ہوئی ایویں نبی دی ولادت دا جشن منایا ہے. بیٹھے ہو اللہ اکبر. اے بھی نبی دی ولادت دا جشن ہے. اچھا والا سونے نے خود جڑا ولادت دا جشن منائے وہ بھی روزہ رکھ کے منائے. ہر سوار دری روزہ رکھے نا. کیا رکھے نا؟ روزہ رکھے نا. اللہ اکبر. پوچھا کہ سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، سونا سوار دری روزہ کیوں رکھے ہوئے؟ میرے کریم نے متعدد وجوہات رسن، انہوں وچوں ایک وجہ آئی فرمایا فیہ ولدتو، ہی سوار دری میں محمد دی پیدائش تھی. میں رسول دی ولادت باسعادت ہے. یہ فرمایا میں نبی اپنی ولادت دے جشن دی صورت رب دی بارگاہ وچ شکرانے دے طور تے روزہ رکھے نا. کس دے طور تے؟ کرے تائیں رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ہون عرب دا یہ طریقہ ہے مامو، وہ ہر سوار دے دی مکہ المکرمہ دے عربی ہوئیں یا مدینہ المنورہ دے عربی ہوئیں، ہر سوار دے دی مسجد حرام وچ بھی روزہ رکھوایا ہی ویندے، روزہ کھلوایا ہی ویندے. ہر سوار دے دی روزہ کھلوایا ہی ویندے، روزہ رکھوایا ویندے. مسجد نبوی شریف دے اندر بھی ہر سوار دے دی سفرہ دسترخوان وچ دے آب زمزم شریف موجود ہوندی ہے جناب والا، اور اتھے کھجورہ موجود ہوں، فروٹ موجود ہوں. نبی دے عاشقیں کو روزہ نبی دی ولادت دے جشن وچ روزہ رکھوایا ہی ویندے، روزہ کھلوایا ہی ویندے. سارا ایک دوست ہون آئے ہی جمعۃ المبارک وچ، میں کہ یار سنا عرب شریف دے لوگیں دا ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے، انہیں دا طریقہ کیا؟ اللہ اکبر. انہیں کہ جرے ویلے ربیع الاول شریف دا یکم دا چاندر نظر آئے ربیع الاول شریف دا تو مدینہ شریف وچ نعرے پہ لگ دین ہاذا شہر ولد رسول اللہ، ہاذا شہر ولد رسول اللہ. ایو جیا مہینہ آئے جڑے مہینے وچ اللہ دا حبیب آیا. یعنی ہون میں عربی لوگ جشن منیندن سرکار دے، اور اتھا کر کیا طریقہ ہے؟ ہر گلی دے وچ سبیل لئی کھڑے. کیا لئی کھڑے؟ سبیل لئی کھڑے. ہر گلی دے وچ بریانی اور چائے اور دودھ تقسیم پہ کرندن سرکار دی ولادت دی خوشی وچ. اے بھی نبی دے میلاد مناون دا طریقہ ہے. بکھے کو روٹی کھواونا اور پیاسے کو پانی پلاونا. مبارک ہوئی غریب ہمسائے دی مدد کیتی ہے، احساس کیتی ہے، ہمدردی کیتی ہے. مبارک ہوئی اے بھی نبی دی ولادت دا جشن منائی. اومیں تو ڈاہ دے گا پکئی کھڑا ہوئے تے اگو نال ہمسایہ بکھا بیٹھا ہوئے، یا امام مسجد کو اپنے استاد دی خدمت دی واری آوے تے کو 10 روپے یاد آوے. میلاد تے ہزاراں خرچ کریں، لکھاں خرچ کریں، اور اپنے بچیں دے استاد دی خدمت دے ٹائم 10 روپے. اگر این نیت نال اپنے بالیں دے استاد دی خدمت کیتی ہے حضور دی ولادت دی خوشی وچ کے کئی ہزار جمع کروائنی، اے بھی نبی دی ولادت دا جشن دا طریقہ ہے. سمجھ دے بیٹھو. تو عرب دے لوگ ہونوی نبی دی ولادت دا جشن منے دیں. میں حیران آؤں قوم تے قاری سجاد سے جڑے اتھو ریال گھننا دیئے لیکن انہوں نے عقیدہ نہیں اپنے دی. اتھا شرع عام جلوس نہیں نکالا جا سکتا، شرع عام جلسے نہیں ہو سکتے، پابندی ہے حکومت دے طرف. لیکن جڑے عاشق ہیں عشق نہیں رکدا. اچھی آواز نال، اچھی آواز نال. عشق اپنے رستے خود بنیں دائے. بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمیندہ آئے وہاں کہ عشق محبت سچی ہوئے تو وہ اپنے رستے، عشق اپنے رستے خود بڑھیں دے. عشق اپنے معاملے وچ دلیر ہوں دے اور فیصلہ کرن وچ خود مختار ہوں دے. عشق کہیں بے کرو نہیں پوچھتا کیا فیصلہ کرنا ہے. عشق اپنے معاملے وچ فیصلہ کرن وچ دلیر ہوں دے. جناب والا اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عرب دے لوگ ہونویں ٹائم میں سونے محبوب دا میلاد منے. اچھا کوئی بندہ نوافل پڑھ کے نبی دی ولادت دا جشن منے دے، یہ بھی طریقہ ہے، ٹھیک ہے.
اور کوئی بندہ اگر 6 کلمے یاد کر کے قرآن نے صورتاں یاد کر کے نبی دے حدیثاں یاد کر کے این واسطے نبی دی ولادت دا جشن منائے مولا میں 6 کلمے پہ یاد کرے نا نماز پوری پہ یاد کرے نا سونے محبوب دا مہینہ پہ آندا ہے ولادت دی خوشی وچ مبارک ہوئے اوہی نبی دی ولادت دے جشن وچ حصہ ملایا ہے تب محفل اگر کرائی گئی ہے اے بھی ٹھیک اے بھی ایک طریقہ ہے لیکن ان دے وچ کئی طریقے مل وے ایک تے ان دے وچ وڈا طریقہ کیا ہے نبی دے دین دی تبلیغ ہو پوندی ہے کیا ہو پوندی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی تبلیغ اور اچھا دوجے نمبر تے صدقہ و خیرات چل ویندی ہے لنگر دی صورت وچ 4 بندے کٹھے تھی بانا تریجت اور چوتھے نمبر تے کہ جڑے ویلے اجتماعی دعا ہوندی ہے نبی دی ولادت دے جشن دے اور صلاۃ و سلام ہوندے اونچی آواز نال اونچی اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن ساری زندگی نبی دے حدیثاں پڑھین سی اور پڑھن سی اور جنہوں ہر رات نبی دا دیدار نصیب ہوندا وہ فرمیندن مولا میرے کو کوئی نیکی نہیں میرے کو ایک نیکی ہے کریمہ کیڑی فرمایا جڑے ویلے جتھے محفل میلاد ہوئے محفل میلاد تو بعد کھڑے ہو کے جڑا درود و سلام پڑھا ویندے قیام تعظیمی دی صورت مولا میں بڑے اخلاص اور خلوص نال قیام تعظیمی کردا نبی تے درود و سلام پڑھدا اسی محفل دے اختتام والے درود و سلام دی وجہ کنوں اللہ میری بخشش فرما اساتم کوشش کرنے نا بھئی جڑی محفل شریف تے لنگر نہ ہوئے تو بندہ گھر کی پہنچا بدا ہوندے اللہ دے بندے کوشش کی تھی جمعہ پڑھیا جمعہ تو بعد جڑا درود و سلام ہوندے اتنا ٹائم دے گئی درود و سلام واسطے ٹائم 5 منٹ ہی کہے نہیں محفل دے اختتام تو بعد اللہ اکبر جڑا درود ایک کہیں اکھ والے کو پوچھ محفل شریف تو بعد جڑا درود و سلام پڑھا میں دے رسول دی بارگاہ وچ کتنا بلند و بالا اور عرفہ و اعلی درود و سلام ایک قیام تعظیم کتنی اعلی ہے اللہ اکبر میں ہی واسطے عرض بیٹھا کرنا کہ مطلب کہیں دے ذہن چاہے بھئی سنی صرف جلوس کڑھے نن 12 ربیع الاول دا بس یا جلسے کروے سن باقی نہ کوئی کام نہیں کیتا بھئی جلسے صحیح واسطے کرنا ہے چلو کئی بہانے نبی دے دین دی تبلیغ ہو پوتی ہے ڈٹھے بنا تبلیغ تھی گئی بھئی جڑا بندہ نواں گھر بڑھاوے اور جے کو اللہ اپنے گھر دی چھت دے وے او اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کتنا خوش بخت ہے وقت ایک جڑی محفل سے جائی گئی ہے نویں گھر دی تعمیر دے شکرانے دے طور تے ادا کی تھی گئی اور جڑا اللہ دا شکر ادا کرے اونچی آواز نال اللہ فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم میرا بندہ تو جتنا میرا شکر زیادہ کریں دا ویسے میں اپنی نعمت دا اضافہ زیادہ کریں دا ویسے تو قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا اللہ فرمائے جشن مناؤ محبوب دے آمد دے اللہ دے فضل دے ملن دے لیکن یاد رکھو فلیفرحوا ما بہل فرح چیزاں کیا ہیں متعدد طریقے رسن لیکن ایک شرط ہے کیا ہے میلاد مناون واسطے ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے جناب والا شرط ہے کہ محفل میلاد کوئی خلاف شریعت کام نہ ہوئے کیا سن رہے جڑا سارے لوگوں میں رواج ڈھول شروع کر رہے ہیں ڈھول منع ہے جلوس ہوئے یا حضور دی ولادت دا جشن ہوئے سمجھتے بیٹھو ڈھول اچھا اون تو بعد وقت مردیں عورتیں دا اختلاط بے پردگی اللہ اکبر اے اسلام اجازت نہیں دینا اور پھر اسلام دے محفل میلاد منائیے جی میں رب پاک ہے رب دے نا تے جڑا خرچ کر او بھی پاک ہوئے اور جی میں رسول دی میلاد منائیے رسول پاک ہے جڑے رسول تے میلاد تے خرچ کر او رزق بھی پاک ہوئے رشوت دے پیسے نال سود دے پیسے نال ظلم دے پیسے نال محفل میلاد مناویں اسلام اجازت نہیں دینا اللہ فرمائے اسا ہی پاک ہیں سارے ہوتے جڑا خرچ کر وہ بھی پاک ہوئے اسا یار کو بھی پاک بنائے سے یار دے میلاد تے جڑا خرچ کر وہ بھی پاک ہو سمجھ دے بیٹھو اللہ اکبر اچھا قرضہ چاہ کے بھی محفل میلاد نہیں مناونی
قرضہ چاہ کے بھی محفل میلاد نہیں مناونی. میں عرض کیتے نا اللہ اکبر. شیخ محدث دہلوی دی گل آ گئی ہے. ایک علامہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہے, شاہ ولی اللہ دا پیو. اے دہلی خاندان اے دہلی دے وچ رہن والا ہنائیں دے ذریعے دین سارے تک پہنچے. اے سارے استاد دین کو سارے تک پہنچاون وچ انہاں دا بڑا کردار ہے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرمیندے میں ہر رات ہر سال نبی دی ولادت دا جشن منیندا ہوں, لیکن سال ہکو جے نہیں ہوندے. ایک سال غربت آ گیا. کدہ آ گیا؟ غربت دا سال آ گیا. میرے پلے کچھ نہ ہوئے, گھر وچ بھی کوئی شے نہ ہوئے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرمائے میں وقت سر دی ٹوپی بیچی. دہلی دے بازار شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی دی ٹوپی دا مل لگے. مل لگن تو بعد جڑے پیسے ملن, پیسے ملن تو بعد جڑے اے بھنے ہوئے چنے ہونے چنے اے خرید کیتے گئے. اور سرکار اپنے خاندان کو کٹھا کر کے حضور دی ولادت دے تذکرے کیتے, تشریف آوری اور جلوہ گری پہ ذکر کیتا ہے. تو جناب والا محفل ختم ہومن تو بعد لنگر اچ او بھنے ہوئے چنے تقسیم کیتے, بھنے ہوئے چنے تقسیم کیتے. اللہ اکبر. تقسیم کرن تو بعد برادری چلی گئی ہے, محفل ختم ہو گئی ہے. میں اپنے گھر دے کونے وچ روندا بیٹھا ہوں کہ کت کونین دی ولادت دا جشن, کت چھولے جشن آلہ ہا, محفل آلہ ہی, تبرک آلہ دا. تبرک او فرمیدن میرے ذہن آلہ لہا بھنے ہوئے چنے آن جی میں محفل آلہ آئی, تبرک بھی آلہ ہویا, خیرات بھی آلہ ہویا, لنگر بھی آلہ ہویا. فرمایا میں سوچیندہ بیٹھا ہوں میں کیا کیتے, بس یہ سوچیں رونے رونے نیندر جو آئیے سونے نبی دا دیدار نصیب تھی. وَبَيْنَ يَدَيْهِ هَذِهِ الْحِمَّسِ, ہمس حدن عربی دے وچ بھنے ہوئے چنے. فرمیدن میں خواب بچ رہتا سرکار دے سامنے اوے جڑے چنے میں تقسیم کیتے ہیں نا اوے سامنے پہنتے. آقا علیہ السلام وہ بھنے ہوئے چنے آویں تناول فرمیدے بیٹھن, کھاندے بیٹھن, اپنے صحابہ کو تقسیم ہی فرمیدے بیٹھن. فرمایا دہلی دے اندر میرا غلام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے میرا میلاد منائے, میلاد دے خیرات اچ لنگر اچ بھنے ہوئے چنے تقسیم کیتے نسی. میں کو ہوں دا میلاد ہی پسند ہے, ہوں دا لنگر ہی پسند ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. گل سمجھ جائیے. میلاد مناون دے مختلف طریقے. اللہ اکبر. گھر وچ بیٹی جوان ہے, اسلام دے پہلے بیٹی دا فرض ادا کر ول میلاد منا. پہلے او فرض ادا کر, اگر زکاة ریونی پہلے زکاة دے وت میلاد منا. اگر نماز دا عادی نہیں پہلے نماز دا عادی بن ول میلاد منا. میلاد ہی منا, میلاد والے نبی کو بھی منا, میلاد والے آقا کو بھی منا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میلاد والے سائیں کو بھی منا. تو میلاد مناون دے کئی طریقے ہیں, میں طریقے دسے. ایک بندہ جلوس سے شامل ہوندا ہے, ٹھیک ہے, اے بھی سرکار دی ولادت دے جشن دا حصہ ہے. شریک تھے آوے نا سوسا, ہاتھ کھڑا کرو جڑے شریک تھے آوے. ماشاءاللہ سارے عاشق بیٹھے, اللہ سلامت رکھے آباد رکھے. سمجھتے بیٹھے سرکار دی ولادت دے جشن دا ایک طریقہ ہے. یہ بھی متعدد طریقے ہیں, کم از کم میں 7-8 رسن تو آگو. ایک بندہ صدقات و خیرات کرے دا ہے, سرکار دی نوافل پڑھ دا ہے, نمازاں پڑھ دا ہے, قرآن دی تلاوت کروے دا ہے. جناب والا اے بھی حضور دی ولادت دے جشن. اور جشن سناون دے بھی کئی طریقے, جشن سنان دے بھی کئی طریقے. پہلے سنان دے طریقے سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل میلاد وچ آونا کیویں, اور خطیب کو سناونا کیویں, مناونا کیویں, وہ مختلف طریقے دس چکا. سائیں دا ولادت دا جشن وچ آونا کیویں, اور میں چاہنا عربی بھی سناواں. اچھی آواز نال, اچھی آواز, کیونکہ توسا شریف ہے, حساس علاقہ ہے. سارے سجا نہیں بیٹھے ہوندے, کوئی نکتہ چین نہیں بیٹھا ہوندے.
میں ہر بندہ شریک آلہ ہے، اساں مولوی اساں ہی شریک آلہ ہیں، صرف شریک تو ہاڑے نہیں ہوندے، اساں مولے نے شریک ہوندے۔ اللہ اکبر، شریک تو پاک ذات ہے، تو سونے نبی دی ذات، سونے رب العالمین دی ذات ہے۔ اور میں حیران تھیا، یہ 8واں سپارہ اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اساں ہر نبی دا دشمن بنائے، کوئی نبی دشمن تو خالی نہیں، اور انسانے وچ علیحدہ دشمن بنائے، جننے وچ علیحدہ دشمن بنائے، ہر نبی دا دولو دشمن، انسانے وچ علیحدہ جننے وچ علیحدہ، یہ قرآن ہے 8واں سپارہ ہے۔ تو ہر بندہ شریکیں آلہ ہے، کوئی بندہ شریکیں تو خالی نہیں، ایک ذات ہے جڑی شراکت تو پاک، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر، گل چل دی پی محفل میلاد وچ آمنا کی میں، اتھے باونا کی میں، طریقہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر فرمائے وَعَلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ وتعظیمہ وتوقیرہ لازم کما کان حال حیاتہ۔ قال ابو ابراہیم التجوبی واجب علی مؤمن اذا ذکرہ او ذکر عندہ ان یخضع ویخشع ویتوکر ویتأدب ویسکن من حرکاتہ بما ادبن اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑی پیاری گل ہے کہ سونے دی محفل آمنا کی میں، محفل میلاد شامل تھیونا کی میں۔ علماء فرمینن سرکار دے وصال شریف تو بعد سرکار دی محفل دا ایمیں ادب کرنا لازم ہے، ضروری ہے، جی میں جینے ادب کریں دے آسے دنیا میں دی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی میں دنیاوی زندگی میں سرکار تشریف فرماؤ میں نا تو صحابہ ادب نال باندھے ہیں، احترام نال باندھے ہیں، ایمیں بعد اچ آمن والے امت دا بھی حق بن دے جنہے ویلے نبی دے ذکر دی محفل ہوئے، ایک کوئی پرہ پنچایت دی محفل نہیں، ایک کوئی چودھری دی محفل نہیں، محمد عربی دے ذکر دی محفل۔ سمجھ دے بیٹھو؟ اچھا ابو ابراہیم تجھی بھی یاد ہے واجبن علی مومن اذا ذکرہ او ذکر عندہ، فرمایا محفل ذکر کرن والے کو بھی چاہیے ادب دے نال ذکر کرے، اور جن دے سامنے ذکر کیتا گیا اچھی آواز نال، اچھی آواز نال، ویتوکر پر وقار طریقے دے نال بہن، ویتعدب با ادب طریقے دے نال بہن، آیا ہاں نا با وضو ہو کے آمن، بیٹھو با وضو ہو کے سرکار دی محفل، چلو با وضو نہیں تو کم از کم کلی تک کر کے آ، تاکہ سگریٹ دی سمیل اور حکے دی سمیل بیڑے دی سمیل تنہ آوے، کیونکہ عام محفل نہیں تھا، اللہ دے فرشتے بھی حاضر ہیں۔ بول چا اچھی آواز، سبحان اللہ۔ یہ محفل با وضو ہو کے آمنے، اچھا اللہ سلامت رکھی، اگر وضو دا ٹائم نہیں ملا، پانی نہیں ملا، تا کم از کم بندہ کلی تا کر کے آوے، اپنے منہ کو صاف تا کر کے آوے، جنہے ویلے سبحان اللہ کے فرشتے دا دل ٹھنڈا ہو گئی۔ اچھا دوسرے نمبر تے ان یخضع اتکر آجزی انکساری نال بانے، ملک خان بلوچ چودھری امیر بن کے نہیں بانا، محمد عربی دا فقیر بن کے بانا ہے۔ سمجھ دے بیٹھو؟ اچھا توجہ، اگم فرمائنن وَيَسْكُنَ مِنْ حَرَكَاتِهِ، فرمایا محفل اجباؤنے بھائی حفیظ اللہ کوئی حرکات و سکنات نہیں کرنا، موبائل دے نال نہیں کھیلنا، اڈے آڈے نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو جی میں سامت بن کے بانے، ساکن بن کے بانے، وَيَسْكُنَ مِنْ حَرَكَاتِهِ، اڈے آڈے بھی نہیں دیکھنا، موبائل تو بھی نہیں، اور نال علیہ ساتھی کو ارکی نہیں مارنی، نال علیہ ساتھی نال گلہ بھی نہیں کرنا، اساتادہ حال ہی تھی منے نے، چلو مولوی دی تقریر سن گئن تو یار کو مل گئن تو حال ہی بن گئن سو، یا اشارے کیتے بیٹھے، موبائل لا بیٹھا، کھیڑا بیٹھا، کملا اے نبی دی ذکر دی محفل دے فیض کو محروم ہومن والی صورت ٹائم ہی کڈھو، بلکہ میں قاری عبدالسجاد سے ویسے مادر آنا جڑا مجمع ہونا نا اترائے قسم دا ہوندے، کتی قسم دا؟ ترائے قسم دا مفتی صاحب، پہلے قسم دا ہوندے عاشقان رسول آنن، پہلے چلو بیسوں مولوی صاحب تقریر شروع کرے سی، حضور دے ذکر دے محافل سن سو سارا ایمان تازہ تھی سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت سن سو، سائیں دا ذکر سن سو، اپنے مالک دا ذکر سن سو،
اپنے خالق دا ذکر سن سن اللہ اکبر سارا دل خوش تھی سی سارا ایمان تازہ تھی سی اے ہنن عاشقان رسول اچھا دوسرے نمبر تے ہنن عاشقان تماش بین یہ کی ہو رہی ہے لوگ کیوں کٹھے نے ذرا چلیے ویکھیے کی ہو رہی ہے تماشے دے طور تے آ گیا ایک تریجی قسم ہوندی ہے چوتھی قسم ہوندی عاشق لنگر اچھی آواز نال اچھی آواز نال کون عاشقان لنگر جڑے ویلے لنگر تقسیم ہو مولی ہے یار اتنا ٹائم تقریر تے لہسی اچھا اے ٹائم کٹھو ولا ہوں تو بعد نماز پڑھی سی اے ٹائم کٹھو ہون لنگر تقسیم ہون دا ٹائم ہو سی ہون جلو ہون جڑا چلو ایک ٹائم دی روٹی دا پچ دی وہ ہونن عاشقان لنگر ایک عاشقان رسول دوجے عاشقان تماشبین اور تریجے عاشقان لنگر دوسرا سارے عاشقان رسول ہونا سبحان اللہ اچھی آواز نال اچھی آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سمجھ دے پہ تو سرکار دی محفل کی میں آمنے سر تے کپڑا پاک آمنے باوضو تھی تے آمنے جسم پاک ہوئے کپڑے پاک ہوئے زبان پاک ہوئے منہ پاک ہوئے جن دا ذکر پیا سن دیں او بھی پاک کہتا ہے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا جن دی ازواج دے بارے جن دی اولاد دے بارے اللہ فرمائے یہ طہارت دا مجسمہ ہیں تو خود سائیں کی اتنا طہارت دا مجسمہ ہو سکتا یاد راسی نا سرکار دی محفل اچ بجنے کتا محفل ملاد تے وینا بھی اچھا یار میں وضو کر گی نا وضو کر کے آیا اتنا ٹائم نہیں تو کم از کم کلی کر کے آیا کلی کر کے آیا اتنا کہ آ کے نال اللہ ساتھی اگر ارہ کے مارے کوئی حال مڈاونا چاہے یار چپ کر وے نبی دا ذکر سنن لے سبحان اللہ اصل قوم دا مزاج بن گئے کہیں ویلے داڑھی کھنے سے کہیں ویلے این پاسے دیکھ سن جتنا اچھا کوئی موٹر سائیکل ویندہ پہ سارے اوپر دیکھ سن ایڈے تھوڑا تقریر ہوندی پئی صحابہ کرام جڑا سائیں دی محفل وچ بیٹھے ہوئے نا پرندہ سر تے آ باندھا انہاں کو پتہ نہ چلدا کون آئے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ محفل دے آداب ہوندن میرا سونا میرا سجانا یہ عام محفل نہیں اللہ دے ڈھول دی محفل ہے اللہ دے یار دی محفل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ محفل سنن دے طریقے محفل شریف سنن دے طریقے اور ذرا ہم آخر سناون دے طریقہ کیا ہے محفل میلاد مناون دے کئی طریقے رسن محفل میلاد سنن دے کئی طریقے رسن ہون سناون دے اور اچھی آواز نال اچھی آواز نال اللہ اکبر سناون والے کو چاہیے یا اللہ دا قرآن پڑھے یا محمد دا فرمان پڑھے اللہ اکبر محبوب دی ولادت دا وقت ہے اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل محبوب دی آمد سونے دی آمد افتحو ابواب السماء کلہا 12 ربیع الاول شریف بلکہ میں کل حوالہ پہ دے نامی یہ جڑا 12 ربیع الاول دا دی ہے نا این دی اللہ نے قرآن اچھ قسم فرمائی ہے مفتی صاحب تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے ودوہا میں کو قسم دوہا دی ہون تفسیر عزیزی ویچ دوہا دے متعدد معنی ہیں ڈھیر معنی ہیں انہوں میں جو ایک معنی مفتی صاحب و بعض از مفسرین چنی گفتہ اند کہ مراد از دوہا روز ولادت پیغمبر است سبحان اللہ روز ولادت پیغمبر است اللہ فرمائے ودوہا دوہا دے متعدد معنی وچو ایک معنی مفسرین فرمیندن اے ہے محبوب جیڑے دین پیدا تھے میں کو ہوں دین دی بھی قسم ہے تو محبوب کیڑے دین وچ پیدا تھے رات جھگڑا کرنے پہ میرے وچ آمین دین جھگڑا پیا کرندہ میرے وچ آمین اللہ فرمایا سیو جیا جوڑ جوڑے سو رات کو حصہ دے سو دین کو بھی حصہ دے سو تہجد ٹائم تیرا اور میرا سونا نبی دنیا تے آیا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ 12 ربیع الاول شریف دے دین میرا سونا نبی دنیا تے آئے اللہ نے روز ولادت مصطفیٰ کریم دے جمنے والے دین دی بھی قرآن اچھ قسم فرمائیے سی
آخر اے ڈی پیارا لگتا ہا تا قسمہ فرمائے سا اے ڈی پیارا لگتا ہا تا اللہ نے قرآن اچ اچھا قسمہ کون چاہندے جڑا بے اعتبارہ ہوئے اپنا اعتبار جماون دی خاطر اپنا اعتبار بحال کرن دی خاطر قسمہ چاہیسی اللہ فرمائے تساں قسمہ چاہے دو اعتبار دی خاطر میں رب قسمہ چاہتے ہیں محمد عربی دے پیار دی خاطر اے رب دا محبوب دا اچھا بھئی کیڑے ٹائم حضور پیدا تھے تہجد دے ٹائم ساری سریکی میں جاتا ہے نور پیر دا ویلا کیڑا ویلا نور پیر دا ویلا نور حضور دا ویلا نور پیر دا ویلا نور حضور دا ویلا سریکی میں جاتا ہے جٹ لوگ ایسے وڈا ویلا اوئی کیڑا میں چاہتا قرآن نال مہر نہ لا دے میں اے وڈا ویلا کیوں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے پرانے لوگ ہیں نا یہ ایمیں نہیں بلیں دے انہیں کو بزرگیں بلوائے فجر دی نماز دا ٹائم بھائی ذبیح اللہ اے وڈا ویلا نہیں ظہر دی نماز دا ٹائم اے وڈا ویلا نہیں عصر دی نماز دا ٹائم اے وڈا ویلا نہیں مغرب دی نماز دا ٹائم اے وڈا ویلا نہیں عشاء دی نماز دا ٹائم اے وڈا ویلا نہیں ویلا دن وقت کو وڈا ویلا وڈا وقت اگر وڈا ویلا ہے تو وہ تہجد دا ٹائم وڈا ویلہ یہ چھوٹے ویل ہے جڑے ویل ہیں ویچ قرآن پڑھیا میں دے نمازی نماز پہ پڑھ دے ہوندن جڑے ٹائم فرد نماز نہیں پڑھی دی او وڈا ویلہ یہ چھوٹا ویلہ اچھی آواز نال سبحان اللہ اور قرآن کو نہ پوچھو سارے جو ڈاڈے بزرگ پر ڈاڈے آدن وڈا ویلہ کہ مفتی سے بڑا پیارا جملہ دیتے میں انہیں جملے دی قرآن و حدیث نال مہر پہ لینا سبحان اللہ وڈا ویلہ وڈا وقت اللہ اکبر اللہ نے فرمایا والعصر میں کو قسم وڈے ویل ہے دی سبحان اللہ وقت آدن ویل زمانے کو فارسی ویچ زمانے کو دی اردو کرو سریکی کرو تا وقت زمانہ فارسی زبان دا لفظ ہے میں کو زمانے دی قسم ہے وقت اندہ سریکی ویچ مانا کرو تا وقت اللہ فرمائے میں کو وقت دی قسم ہے مولا کیڑا وقت جڑے وقت حضرت آدم علیہ السلام ہے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے نہیں 1,24,000 نبی ہیں نہیں اللہ اکبر تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائن والعصر اے والعصر اللذی انت فیہ رب کریم فرمائے محبوب میں کو اون وقت کی قسم ہے جڑے وقت تو سب دنیا تے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور کیڑے وقت چاہے اچھی آواز نال تہجد دا ٹائم ہے کیڑا ٹائم آئی تہجد دا ٹائم آئی اللہ اکبر اللہ اللہ کرن دے ٹائم میرے سونا نبی دنیا تے آیا سبحان اللہ اللہ نے وقت ہی ٹائم دی قسم فرمائی اچھا وال 12 ربیع الاول شریف دا ڈین بھی ہوئے اون ڈین دی قسم علیدہ اون دے وقت دی قسم علیدہ حالی ساڑھے ہوتے فتوے پہ لگ دیں تو سب بیت دیئے ہوئے بیدت ودے کریں دو وہ مر رہے ہیں اساں بیدت ودے کریں دے ہیں تا کریم رب نے این 12 ربیع الاول شریف دے پورے دین دی وال اون وقت دی جڑے وقت چ حضور آئین اون وقت اون دین دی قسم کیوں فرمائی ہے اچھا بھئی بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 153 جاتے اللہ تعالی ہر رات پہلے آسمان تے تشریف لے آندا اللہ دی رحمت کتے پہلے آسمان تے اچھا وہ کیڑے ٹائم ادھرات دا ٹائم ہوندے نہیں جڑے ویلے وڈا ویلا ہوندے اچھا اللہ دی رحمت پہلے آسمان تے جڑیاں گالی کریں دی وہ گالی سناواں سبحان اللہ اچھی آواز نال اچھی آواز سبحان اللہ اللہ رب العزت دی رحمت پہلے آسمان تے آکے جڑی گفتگو کریں دیئے جڑی اعلانات کریں دیئے جڑی نوازشات کریں دیئے میں چاہنا رب دی زبان سناواں اچھی آواز نال اچھی آواز نال اللہ اکبر پہلے آسمان تے اللہ تعالیٰ دی رحمت من یدعونی فاستجیب لہو ہے کوئی دعا منگن والا میں رب دی دعا نو قبول فرماواں من یستغفرونی فاغفر لہو ہے کوئی گناہ دی معافی منگن والا میں رب دے گناہ نو معاف فرماواں حل من مبتلا فوافیہو
ہے دنیا دے اندر کوئی لا علاج بیمار میں رب انہوں شفا عطا فرماؤں. یہ کیڑے ٹائم گفتگو پئی ہوندی ہے؟ وڈے ویل ہے دا دوجا نا کیا ہے نور پیر دا ویلا، تریجا نا کیا ہے نور حضور دا ویلا، اور چوتھا نا کیا ہے تہجد دا ویلا. سبحان اللہ. کیڑا تہجد دا ویلا، اور ہی ویلے وچ سارا سونا نبی ہے، اور ہی ویلے دی اللہ نے قرآن اچ قسم فرمائیے والعصر محبوب جڑے ویلے وچ آئے میں کو ویلے دی قسم ہے. ایمان اسی مفتی صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جناب والا اگر گھر وچ پریشان نہیں، بیٹی دی شادی نہیں ہوندی، وال اون ٹائم اٹھی جڑے ٹائم رب دے اعلانات پہ ہونا، گھر وچ غربت آئی، غربت دور نہیں ہوندی، وال اون ویلے اٹھی جڑے ویلے وچ رب نواز شاد دا اعلان پیا کرے گا. بلکہ آسان لفظے میں جرساں اسا تا سال تو بعد نبی دی ولادت دا جشن منے وہ ہر رات منے دے. وہ کریم رب ہر رات منے دے، اور سارے مناون دا طریقہ ہوندے جلسہ منعقد کر کے اور اون تو بعد لنگر تقسیم کر کے عالم دین کو سجا کے سارے مناون دا طریقہ یہ ہے. رب کریم دے محبوب دے ولادت دے جشن مناون دا طریقہ یہ ہے اللہ رب العزت بے روزگاریں کو روزگار عطا فرمائے دے، اور بیماریں کو شفا عطا فرمائے دے، اور کریم رب بے سوالیں کو سوال پورا فرمائے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے ہوتے کیوں فتوے لے نہیں کتھا لکھے اندو تلا جڑا ہر رات نبی دی ولادت بنے دے، ولادت دا جشن بنے دے. ہی واسطے گھر وچ پریشان نہیں، غمگین نہیں، میرا سونا سجنا نبی دی ولادت والے ٹائم اٹھ. اور پوچھو علماء کو رات اور دین دے کتنا گھنٹے ہیں؟ 24. 12 گھنٹے دین اور 12 گھنٹے رات. انہیں 24 گھنٹے میں جو آلہ گھنٹا کیڑا ہے؟ انہیں 24 گھنٹے میں جو آلہ گھنٹا کیڑا ہے؟ وہ گھنٹا ہے جے کو وڈا ویلا دے. سبحان اللہ. تہجد دا ٹائم یہ آلہ گھنٹا ہے، باقی 23 گھنٹے ایک پاسے، وہ ایک گھنٹا ایک پاسے. سبحان اللہ. بے شک. وہ ایک گھنٹا ایک پاسے، 23 گھنٹے ایک پاسے. اللہ اکبر. 23 ٹائم ایک پاسے، وہ ایک ٹائم ایک پاسے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور رب ہو کے محبوب دے کو اتنا عزت دے وے، اسا امتی ہو کے نہ کرو. سبحان اللہ. سال تو بعد اسا محفل چکر رہی ہے دوست گلہ تو کئی بدر کتھا لکھا کرے. اللہ اکبر. سال تو بعد اسا محفل جلوس چکڑے ناراض تھے بدن کتھا لکھا کرے. بس مکتی مکات تیگنو کو ان کو پوچھے کتھا لکھا کرے تو آگ یار میرے نصیب لکھا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میرے مقدر اچھ لکھا کہ تیرے مقدر اچھ نہیں لکھا کرا تو نبی دی ولادت جشن نہ منا. میرے نصیب اچھ اللہ نے لکھا ہے، میں اپنا نصیب یہ پورا کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. مقدی مکاؤ قرآن حدیث سارا اکھی تے جٹا کا جواب دے مڑے. جائیں دیندہ مدنی دی یاد اچ بدا، جائیں دیندہ مدنی دی یاد اچ بدا، ہوں دیندہ خود اعتماد اچ بدا. اپنے اپنے مقدر دہن فیصلے، کوئی فساد اچ بدے میں میلاد اچ بدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی جھیڑے جھگڑے وچ بدے تھیا، اللہ اکبر. کوئی فتنہ اور فساد وچ بدے تھیا، تھانے تے ونجو تھانا فل لے، اور عدالتے وچ ونجو عدالتہ فل لیں. لیکن جناب والا اپنے اپنے نصیب دی گال ہے. کوئی تھانے وچ پیا رلدا ہے، کوئی عدالت وچ پیا رلدا ہے. جے دیندا مدنی دی یاد وچ ودا، ہوں دیندا خود اعتماد وچ ودا. اپنے اپنے مقدر دہن فیصلے، کوئی فساد وچ ودے میں میلاد وچ ودا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سمجھ دے بیٹھو. اعلیٰ ٹائم کیڑا؟ سونے محبوب دی ولادت دا وقت. بے شک. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہیں نماز دے ٹائم مامو اپنے محبوب دی ولادت نہیں کروائی. فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، مغرب دی عشاء دی نہیں. قبلہ این واسطے متن کہیں دے ذہن چاہویا نبی کو عظمت ملیے اے من نماز دا ٹائم اون وجہ کنو.
متاں کہیں دے ذہن آ سکتی ہے کہ محبوب کو عظمت ملیے، محبوب دی ولادت کو جشن کو عظمت ملیے، این واسطے نماز دا ٹائم آ، فجر دی نماز دا ٹائم آ، مغرب دی نماز دا ٹائم آ، عصر دی نماز دا ٹائم آ، نماز دی وجہ کو اللہ نے محبوب دی ولادت مرتبہ بلند کر چھوڑے، فرمایا نہیں اسا نماز کو عزت دے سو یار دے صدقے نال، یار کو عزت نہیں دیتی نماز دی وجہ سبحان بے شک اور یاد رکھ سو سونا نبی جمعۃ المبارک دی رات نہیں جمے، نہ جمعہ دی نہیں کو جمع، حالانکہ آلہ دیئے اور آلہ رات ہے، اچھا نہ رمضان المبارک دے مہینے میں جمع، رمضان المبارک سارے مہینے دا سردار اور جمعۃ المبارک سارے دیہیں دا سردار اور جمعۃ المبارک دی رات ساری راتیں دی سردار، لیکن ان عظمت والے مہینے وچ سونے نبی دنیا تے نہیں آئے، متن کہیں دے ذہن وچ پیا ہوئے نبی دی عظمت بلند تھئیے، رمضان المبارک جمن این وجہ کو سونے نبی دی عظمت بلند تھئیے، سونے نبی دی عظمت این واسطے زیادہ ہوئیے کہ جمعۃ المبارک دے دین جمن، جمعہ دے دین دی وجہ کو اللہ نے محبوب دی عظمت بلند کیتی ہے، جمعہ دی رات کو این واسطے نبی نہیں جمن، مطلب انہوں نے ذہن چوئے، اللہ فرمائے نہیں کائنات دا عزت ایک پاسے، یار دی عزت ایک پاسے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سمجھ دے بیٹھو جٹ لوگو سمجھ دے بیٹھو سو رمضان المبارک دے مہینے میں سرکار نہیں جمے، مطلب کہیں دے ذہن چاہوے او صحیح رمضان شریف دی وجہ کو عظمت زیادہ تھی، بلکہ اللہ نے اپنے گھر کو جڑی عزت دیتی ہے وہ بھی یار دی وجہ کو، بے شک مفتی صاحب تشریف فرما ہے سونا اے بیت اللہ شریف بت پرستی دا مرکز اعظم ہے، اللہ اکبر کیا ہے بت پرستی دا بت پرستی دا مرکز اعظم 360 بت اللہ دے گھر وچ رکھیا ہویا ہیں اور اللہ دے گھر وچ 360 بتاں دی پوجا پرستش پئی ہوندی ہے، کتنی 360 بت رکھے ہوئے ہیں جنہاں بتاں دے سامنے بن کے ودن لات منات عزا عبل انہاں بتاں دے نا تے بن کے عبادت کرے ہیں، اللہ اکبر لگا جدر مدنی آئے سبحان چی آواز نالو چی وات بیت بیا نا خصائص کبرا لکھ دے وَاحْتَزَّ الْبَيْتُ الْحَرَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهَا اللہ دا گھاری جھمدہ کھڑا، سبحان اللہ بے شک بے اللہ دا شک گھری جمدہ کھڑا، فرمایا میں کو ہون بت پرستی تو پاک کرن والی ہستی تشریف لائے آئیے جڑی اپنے سجدے نال آباد کرے سی، سبحان اللہ بے شک اپنے سجدے نال اچھی آواز نال بھائی آباد کرے سی، بل میرے سونے نبی نے اپنے سجدے نال اپنے غلامہ دے سجدے نال رب دے گھر کو اتنا آباد کیتا ہے، اتنا آباد کیتا ہے۔ اچھا بیا علمی گل ہے مفتی صاحب کی بلا بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے وچ بیت اللہ شریف وچ ایک نماز پڑھو ایک دا ثواب، دو پڑھو دو دا ثواب، ترے پڑھو ترے دا ثواب، چار پڑھو چار دا ثواب، پنج پڑھو پنج دا ثواب، جتنی محنت اتنی مزدوری، جتنی محنت اتنی مزدوری، جتنا گوڑ اتنا مٹھا، اے بیت اللہ شریف لاکھ پتی کرن کو بڑے، لاکھ پتی کے کو ادن جتا ایک پڑھو لاکھ دا ثواب، نفل پڑھو ایک نفل پڑھی ہوئے لاکھ نفل دا ثواب، ایک سنت پڑھی ہوئے لاکھ سنت دا ثواب، ایک واجب پڑھی ہوئے لاکھ واجب دا ثواب، ایک فرض پڑھی ہوئے لاکھ فرض دا ثواب ہوتا بیت اللہ شریف پچھو معلومے کونو ونجو چیلنج اے لاکھ پتی کدن پیا بڑھندا ہے، ایک دے بدلے وچ لاکھ دا ثواب کدن کو پیا دیندا ہے، جنہاں دا میرے سونے نبی فرمایا صلاتہ فی المسجد الحرام بے میات الف صلاۃ، فرمایا میرا امتی ہن بیت اللہ شریف وچ مسجد حرام وچ ایک نماز پڑھسی اللہ 100 لاکھ دا ثواب عطا فرمائے، سبحان اللہ بے شک 100,000 دا ثواب، 100,000 ہوئے دا 1 لاکھ، جنہاں مدنی فرما رہے تھے اللہ نے کو لاکھ پتی بڑھا چھوڑے، پہلے تو وہ رب دا گھر حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام اللہ دے گھر کو نوتے ہوا دے وچ اڑ دے وین آپ دا تخت مبارک، یہ ذمہ داری نال بیٹھا عرض کرتا ہوں بکل بیت الحرام اللہ دا گھر رو پہ عرض کی دس میرا اللہ میرا طواف تیرے نبی بھی نہ کریں تو کون کرے سی، اللہ اکبر میرا طواف
تیرے نبی بھی نہ کریں تو بیا کون کرے سی میرا سونا اللہ دیٹھی میرا طواف کیتے بغیر تیرا نبی قافلہ گزر چکا ہے کاروان گزر چکا ہے میرے کریم فرمائے میرا گھر آ نہ رو تیک وساون والا آمنہ دا لال آندہ پیے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ولی میں تا نہیں احتزل بیت الحرام رب دا گھاری جھمدہ کھڑا اما آمنہ پاک دے گھر تو جھکیا کھڑا ہا کیوں اتھو کر پتہ چلا اے رب دا گھاری ملا دیئے سبحان اللہ اچھی آواز نال کیا ہے میلادی ہے میلاد منائے سے ہووے میلاد دا منکر تا مون کرے کعبے دو کعبہ ناک سی خیر ایک دے مون کی تھی کڑھائیں بول چا اچھی آواز نال سبحان اللہ ہاں اکسی نہ میں تا میلادی ہاں میں تا محبوب دی ولادت جشن منایا اپنی شان دے مطابق جھمے ہی ہمیں وجدچ بھی آیا ہم تو تا شرکہ دیں سبحان تو بدعت دیں کیڑے مونال میرے منہ کی تئی اور بیٹھے ہو اچھی آواز نال سبحان اللہ اللہ اکبر سرکار دی ولادت ہوئی ہے تشریف آوری ہوئی اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل محبوب دی آمدے سونے دی آمدے ایمیں کر آج دی رات تمام قبرستان والے تو عذاب اٹھا دے رحمت وسارے جبریل امین نے عرض کی تے مولا قبرستان دے اندر چور بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں لٹیرے بھی ہیں بڑے بڑے غدار موجود ہیں آواز قدرت ہے یہ جبریل میں غدار دی غداری کو دیکھاں یا یار دی یاری کو دیکھاں واہ کریم اللہ اکبر جناب والا محبوب دی ولادت دا وقت ہے کیڑے ٹائم وڈا ویلا کوئی پوچھے کو وڈا ویلا کیوں آدن نماز فجر دے ٹائم کو وڈا ویلا نہیں ظہر دی نماز دے ٹائم کو وڈا ویلا نہیں عصر دی نماز دے ٹائم کو وڈا ویلا نہیں مغرب دی نماز عشاء دی نماز دے ٹائم کو وڈا ویلا نہیں تہجد دے ٹائم کو وڈا ویلا کیوں آدن فرمایا این واسطے نبییں دا وڈا این ٹائم چاہیے نبییں دا وڈا یہ سریکی ہے عربی وچ کو آدن سید الانبیاء انبیاء دا وڈا ایمانہ سے چونکہ جے جی قوم وہ جی زبان ہاں اچھی آواز نال اللہ اکبر جناب والا محبوب دی ولادت ہوئی ہے محبوب دی محفل آمن دے آداب سنے نہیں یاد ہے نا محبوب دی ولادت دا جشن سن اللہ نے کیویں جشن منائے بخاری شریف ہر رات منائے اعلانات کر کے نوازشات کر کے لیکن میں سیرت دی کتابیں میں جو حوالے دا ذمہ دار اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل محبوب دی آمدی سونے دی آمدی ایویں کر آج دی رات لا تقبض الارواح فی ہذہ اللیلۃ آج دی رات ملک الموت کو آ کہیں دی روح کو قبض نہ کرے آج موت دا سلسلہ روک دے کیوں میں نہیں چاہتا ایڈو یار دی آمد ہوئے اڈو کسی گھر وچ رومن دی آواز آوے اللہ اکبر جبریل امین نے عرض کی تو میرا سونا اللہ تیرا قانون ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ موت دا ٹائم مقرر ہے آج رات جنی روح قبض ہونی ہے روح قبض نہ ہوئی تیرا قانون بدل ویسی تیرا اصول بدل ویسی آواز قدرت ہے یہ بھائی ذبیح اللہ اللہ فرمائے جبریل تیری نگاہ اصول تے ہے میں رب دی نگاہ چہرہ رسول تے ہے تو اصول بیٹھا رہ دیں اسا چہرہ رسول بیٹھا رہ دیں بندہ اتنا ہی پڑھ گئے نے یار کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے وقت اچ نبی آئے ان وقت دا قسمہ فرمائن تھی جڑے دین وچ آئے ان دین دا قسمہ فرمائن تھی جڑے علاقے وچ آئے اللہ نے ان علاقے دا قسمہ چاہتے ہیں سبحان اللہ جڑے علاقے وچ آئے کیڑے علاقے وچ آئے مکہ المکرمہ اللہ نے قرآن اچ فرمائے لا اقسم بہذا البلد میں کو قسم ہے یہ شہر دی مولا این واسطے تیرا گھر ہے نہیں آب زمزم شریف ہے نہیں صفا اور مروہ دی پہاڑی ہے نہیں فرمایا وَأَنْتَ هِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ یار دے قدم لگنی علاقے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن ہے میرا سونا وَأَنْتَ هِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا این علاقے وچ این شہر وچ یار دے قدم لگن یار دے قدم لگن مٹی تے میں کو مٹی دی قسم
یار دے قدم لگن پتھر تے، میں کو پتھر دی قسم ہے، یار دے قدم لگن سنگریزے تے، اللہ فرمائے میں کو سنگریزے دی قسم ہے، جیڑی مٹی نبی دے قدمہ وچ آوے رب کو اتنا پسند ہے، تے نبی دے مونڈھے تے بہن والا حسین رب کو کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ دے بیٹھو، یعنی وقت دی قسم اور ڈیہن دی قسم اور علاقے دی قسم، اچھی آواز نہ علاقے دی قسم۔ اچھا وال ایک آیت نہیں، دو آیات ہیں۔ اللہ فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں کوئی امن والے شہر دی قسم ہے۔ مولا کیوں قسمہ چاہتے ہیں؟ سارے مفسری لکھ دیں ودن این علاقے وچ سونے نبی دی ولادت تھی۔ اچھا ولادت ایک محلے وچ تھی، ایک محلے دے ایک گھر وچ تھی، ایک گھر دے ایک کمرے وچ تھی، یارا پورا علاقہ لگدا پہ۔ پرے پنچایت والے لوگ بیٹھو، تونسا شریف والے لوگ بیٹھو، میں آدھر آنا اتھو دے بڑے بڑے وکیل جج حضرات موجود ہیں، بکریاں چڑھاون والا بھی ایم پی اوز، 12 پڑھیا ہوا سی، 14 پڑھیا ہوا سی، اتنا تعلیم یافتہ تحصیل ہے۔ اچھا بس گالی موقعی وزیر اعلیٰ تونسا شریف تے آئیں اللہ اکبر، جرا وزیر اعلیٰ تونسا شریف تے گالی موق گئی ہے تو سا اتنا ہون دیکھو نا نبی سہیتا ایک محلے وچ، ایک محلے دے ایک گھر وچ، ایک گھر دے ایک کمرے وچ پہ دنیا تے تشریف گھین کے آندے پہن۔ اللہ فرمائے میں کو سارے علاقے دی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ہوں کریم تا ذکر ہوئے تے کو بدت اور شرک یاد آوے، جن نے قسمہ رب چاہتے ہیں۔ اچھا ولا چاہوے چاہ حدیث قدسی وے چاہ نہیں قرآن چاہ، وہ قسمہ کتھا ہے نا قرآن ذکر کیتے سی، فرمایا کوئی مادہ لال قرآن دنا نکتے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو دنیا وچ بھیجن والے بھی اساں، قرآن دی حفاظت کرن والے بھی اساں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیں اپنی ماں دا پوتر تا قرآن دے انہیں آیاتیں کو کٹ جنہیں وچ اللہ نے اپنے یار دی عظمت بیان کی تھی، یار دے علاقے دی عظمت، یار دے علاقے دی عظمت۔ اللہ علاقہ سے لفظ تو آدھے ذہن دے مطابق میرا ذہن بڑا سونا آگے، علاقے پورے علاقے دی قسم، یہ میں سی مفتی سے بلکہ اتھتا پورے شہر دی، پورا علاقہ پورا شہر کی گال۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اتنا تا محبوب سونا ہاس، اتنا تا کریم رب کو مٹھا لگ دا ہا۔ اللہ نے قرآن اچ وقت دی علیدہ، ویلہ دی علیدہ قسم فرمائیس، دین دی علیدہ قسم فرمائیس، علاقے دی کریم رب نے علیدہ قسم فرمائیس۔ ہائے ہائے واہ کریم، اسوال بھی ملاد منے نے اے جنہیں قسمہ سون کے بھی کیوں او رب ہے جڑا ولادت تو پاکے نبی او ہے جن دی ولادت ہوئی۔ آخری گل سناواں، اچھا سونا نبی اے جڑے عظمت اللہ نبی جنہ دنیا تے آئے سب تو پہلا کام کیڑا کیتے سے؟ سب تو پہلا کام کیڑا کیتے حضور دنیا تے آگے؟ میں چاہنا نبی دی اماں دی عربی سناواں، سبحان اچھی اللہ، آواز نال، اچھی آواز نال۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئین تشریف گھننا ہے تا سب تو پہلا کام کیڑا کیتے؟ اللہ اکبر، نبی دی اماں فرمی دی لما وضعتہو صلی اللہ علیہ وسلم وضعتہو مکہولا مدہونا مطیبا مختونا ملبوسا ساجدا للہ رافعا یدیہ للسماء۔ جرے ویلے نبی جب میں نا سرما پوایا ہویا، سبحان اللہ، تیل لایا ہویا، خوشبو لئی ہوئی ہے، دئی دوڑ کے نبی کو غسل دیوانا واسطے اگتے بھجیے مغسولا۔ اللہ فرمائے یاری سادہ اسا غسل کروا کے بھی سبحان اللہ، بے شک شک۔ ملبوسا دئی کپڑے پمامن واسطے اگتے آئیے، اللہ فرمائے یاری سادہ اسا جنتی لباس یار کو پوا کے بھیجے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری عربی نہیں، نہ مفتی محمد اسلم چشتی صاحب دی عربی ہے، جڑے نبی دا کلمہ پڑھیں اون نبی دی اماں دی عربی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حوالہ دکھا سکتا، میں ہی واسطے عربی عبارت نال پڑھیے تاکہ میرے ہوتے بعد نزلہ نہ ڈھائے۔ یہ ہونا نا بعد ہر بندہ مناظر اسلام بڑھیا بیٹھا ہوں دے، ہوٹل تے ہر بندہ مفتی اعظم
مناظر اسلام اسے کتنا لکھا کھڑے پڑھ گئے ہون تے کوئی اجازت ہے با ادب ہو کے کھڑا ہو کے پوچھ سکتے ہیں حوالہ بعد کنڈو پیچھو میں ذمہ دار نہیں با ادب انداز میں پہلے آکے با ادب انداز ہون بھی توارے وچوں کوئی بندہ میں جڑی گفتگو بیٹھا کرے نا ہر میں تو پہلے گالی مکینا بیٹھا نال عربی عبارت ہی پڑھدا بیٹھا تاکہ بعد کہیں کو ضرورت ہی نہ پیش آوے لیکن والوی بادب انداز ہون بھی کوئی بندہ اپنی تسلی کروانا چاہے ہاں سی یہ جڑا جملہ پڑھے ہوئے یہ کیڑی کتاب ہے یہ جڑی گال کی تھی ہوئے کیڑی کتاب ہے حوالے دا ذمہ دار میری ذمہ داری ہے میں یہ جڑا دعویٰ کی تھی بیٹھا تو خالی سبحان اللہ ہی نہیں آدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھتا بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا جڑا کم کیتے دنیا میں آ کے ساجدن للہ اللہ دی بارگاہ میں سجدہ کیتے کیا کیتا ہے سجدہ کیتا ہے مفتی صاحب اور نسائے اور میرا میلاد مناون والو میلاد ہی منا ہے جرے ویلے اللہ دی بارگاہ میں سجدے دا ٹائم آوے بل سجدہ ہی کرا ہے سبحان اللہ کیا کرا ہے سجدہ ہی کرا ہے کہ سجدے دے ٹائم اسا بارو موبائل نال کھیل دے کھڑے ہوں یہ نماز پڑھ کے والا باسوں انہیں نوجوانے کو جو آکے یار آ نماز پڑھ کے میرے کپڑے پلیت ہے جرے نماز ہو ویندی ہے وقت لنگر دی پلیٹ تے آیا بیٹھا ہوں میں یار رب دا دی بارگاہ میں سجدہ کرنے ہوئے تیرے کپڑے پلیتن اللہ دا رزق کھانے ہوئے تیرا منہ پلیت نہیں نماز پڑھ سو اللہ اکبر کہیں کہ اترک اللہ سمجھتے بیٹھو درویش کلندر کلندر ہر چھ گویت دیدہ گویت اللہ اکبر میرے سجنوں نماز معاف ہوندی تو سارے سونے نبی تے معاف ہو گئے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت بخار بیماری شرف حاصل کرنے واسطے مدنی کنوائیے میرے جملے سنو نبی کو فیض حاصل کرنے واسطے آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشن ہوش آئے وضو فرمائنے اما عاشا وضو کروامان والی وال طبیعت وچ غشی تاری تھی گئی ہے وال وضو فرمایا کروایا گئے دوجی دفعہ وال بے ہوشی تاری تھی گئی وال تریجی دفعہ ہوش آئے میرے کریم کو وضو فرمائنے وضو فرمامان تو بعد فرمائے عاشا میرے علی کو ساتھ میرے چاچے عباس کو ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ اے بخاری شریف ہے مولا علی ایک بغل مبارک ہے اور دوجی بغل ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما اے دوہائی ہستیاں ہیں میرے کریم نبی کو سہارا دے کے مسجد نبوی شریف چلے کے جا رہی ہیں تخدان الارض بخاری دے لفظاً سرکار دے پیرے مبارک دے ناخن مبارک انگوٹھے مبارک دے نشانات زمین تے لگ دے وینے پہن میرا سونا نبی با جماعت نماز ادا کرنے واسطے مسجد نبوی تشریف لے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سن دے بیٹھو اللہ اکبر ساڑھے تسہرج درد ہوئے دوری نمازہ ختم تھوڑا جی ہی میں اشارہ تھی پوے تھکے ودے ہوں وہ صحیح ملتان ہوئے ہیں تھکاواٹے کی میں کروں ہائے ہائے واہ میرا حسین پیرا جڑے ترے دین دے بکھے بھی ہن ترے دین دے پیاسے بھی ہن اللہ اکبر ولا جنگی لڑتے رہ گئے لڑتے جرے ویلے ظہر دی نماز دا ٹائم ہے میرے بادشاہ حسین فرمایا کفو عن القتال حتی نصلیہ او یزیدیو رک ونجو حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان حسین بادشاہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اللہ اکبر جرے ویلے آپ حالت نماز اچ گئے اللہ اکبر جناب والا تیریں دے نال جس مبارک چھلنی تھی چکے کئی سینکڑوں دی تعداد تیریں تلواراں دے زخم ہیں نیزے دے زخم ہیں جرے ویلے نماز دا ٹائم آئے حسین نے نماز ضرور پڑھی ہے بے شک سبحان حالت سجدہ وچ حالت قیام وچ سمجھ دے بیٹھے ہو اور ماما جی روٹی کھاندے بیٹھے تھے بڑی پیاری گل کی تھی آکے قرآن آدھے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم فرمایا جڑے لوگ تکلیف دیندن رب کو
جڑے لوگ تکلیف دیندے ہیں رسول کریم کو، اور رب کو کی میں تکلیف دوں، او اتے اساں تلے، او خالق اساں مخلوق، ساری جرت کی میں رب کو تکلیف، فرمایا جنہیں یار کو تکلیف دیتی ہے وہ سا کو تکلیف دیتی ہے، اللہ جنہیں نبی کو تکلیف دیتی ہے وہ گویا کہ خدا کو تکلیف دیتی ہے۔ سمجھتے بیٹھو؟ اچھا جڑے ویلے جڑے یزید دے طرفدار ہیں، یزید کو امیر المومنین آدن جائیں 72 تن شہید کروائے، آخر ان دی تعریف کرن نال نبی کو تکلیف نہ تھی سی؟ بیٹھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر سامین زی وقار، میرا حسین بادشاہ نے نواز نہیں چھوڑی، نہ نبی نے نواز چھوڑی ہے۔ آج دا پیر تیرے گھرے چاہوے آکھے میں نمازہ مدینے پڑھدا، بیٹھو سبحان اللہ۔ اکثر بندے ایو جن پیر دے مرید ہونے جڑا نماز والا مسئلہ سارے ہوتے نہ سٹے، نہ آپ پڑھے نہ ساکو آکے، ایو جن شیخ دے ہاتھ تے جاتے دے ہوں روٹیاں ایتھاں کھاوے نمازہ مدینے نہیں، او پیر نہیں، او روٹی چیرے، او روٹی چیرے، پیر او ہے جڑا حضور دی شریعت پابند ہے، بے شک سبحان نبی دی شریعت دا پابند ہے، اور وڈا پیر سارا سونا نبی ہے، سونا ابو بکر صدیق ہے، سونا عمر پاک ہے، سونا عثمان پاک ہے، سونا علی ہے، سونا حسن ہے، سونا حسین ہے، جن تلواراں دے سائے تلے نماز نہیں چھوڑی، اتنا تا نماز کوئی شے رکھی ہے یہ جڑی وجہ کنو آج اساں ہی دے کہ کوئی پیا ویندہ ہوں دے، حتیٰ کہ ماموں میں تا بہوں شرم آن دی، بعد علاقے میں گئے بیٹھو نے تے نقیب محفل اعلان پیا کریں دیا، مارکا مولی صاحب تشریف گھننا ہے، ظہر دی نماز تھی گئی ہے، ہون تشریف گھننا ہون آؤ جنی جڑی شاہ کو دوسرا لکے بیٹھو ڈرے بیٹھو، ہائے متن نماز ظہر نہ پڑھنی پہ ونجے، او نماز پڑھیج گئی ہے، ہون آؤ یہ مسلمانہ دے ملک اے جیا اعلان سنی دا پیا ہوندے، خون دے آنسر ہوندے دل، یار کیا پیا سن دے ہیں ایسا؟ اچھا یہ جی قوم کو سا کیا قرآن سناؤں، کیا حدیث سناؤں، کیا واز سناؤں، جڑے رب دی بارگاہ وے جھکن کن ڈر دیئے، اس کریم نبی دا در عمل تریک دا خوددان الارض مبارک انگوٹھے دے جس زمین تے نشانات لگ دے پہن، میرا سونا نبی با جماعت نماز ادا کرنے واسطے مسجد نبوی تشریف لے کر، یار او کریم کو تریک جائے حالت سجدہ بیچ، اچھی آواز نہ اچھی پڑھ سو نماز، عقیدہ ہی سارا صحیح ہوئے، نماز ہی ساری تلنی ہے تو پڑھوں ایسانا، عقیدہ ہی سارا صحیح ہوئے تو نماز ہی ساری تلنی ہوئے اگو تو ہوئے خالی نام اعمال نماز کرو، میرے سجنوں آپ ہی پڑھی اپنی اولاد کو بھی پڑھائی، یہ محفل میلاد دا پیغام، اور تیرے ہوتے زکاة فرضے تا زکاة ادا کر، نماز فرضے تا نماز ادا کر، بیٹی دا رشتہ لازم ہے ضروری ہے، فرض ہے تو وہ فرض نبھا اپنے سر تے، زندگی دا کوئی پتہ کہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی ختم ہو بندے، خوش بخت خوش نصیب او بیٹی ہے جڑی ماں اور پیو دی موجودگی دے وچ دنیا تو دی اور شوہر دے نال رخصتی پیش ہوندی ہے، وہ خوش بخت خوش نصیب ہے، او پیو او ماں بھی خوش نصیب ہے جے اپنی زندگی میں دھی دی شادی کر دیتی ہے، بیٹے دی شادی کر دیتی ہے، وہ بیٹا ہی خوش نصیب اور دھی بھی خوش نصیب خوش بخت، سبحان سمجھ دے بیٹھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو خیر سامین دی وقار اصل جڑا ہی واسطے تے میرے سونے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہیں دی اکھاں دی ٹھنڈک اولاد ہو سی، کہیں دی اکھاں دی ٹھنڈک بیوی ہو سی، کہیں دی اکھاں دی ٹھنڈک یار ہو سی، کہیں دی اکھاں دی ٹھنڈک زمین ہو سی، کہیں دی اکھاں دی ٹھنڈک مارکیٹ ہو سی، کہیں دی اکھاں دی ٹھنڈک پلازے ہو سن فیکٹری ہو سی، میں نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، حدیث ہے قرۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جنہ امتی نماز پڑھ دے میں رسول دے اکھیں ٹھنڈا تھی وے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نبی دے اکھیں مبارک ٹھنڈا تھی وے،
ٹھنڈیاں تھی ویجن اللہ اکبر جناب والا اپنی قبر ٹھنڈی کرنا چاہنے اپنی آخرت ٹھنڈی کرنا چاہنے والنبی دا اکھی ٹھنڈیاں کر تیری قبر ہی ٹھنڈی ہو سی تیری آخرت ٹھنڈی ہو سی سجدہ کیتے ایک سجدے واسطے چھی علم چاہیے وقت اے بلال صاحب نبی صحیح نے قیام نہیں کیتا اللہ اکبر رکوع نہیں کیتا سونے نبی سیدھے سجدے وچ لگے گئے نبی دا قیام کتے سونے نبی دا رکوع کتے اچھا سجدہ بغیر وضو دے ہوندے کیڑے پانی نال وضو کر کے آیا یہ سارے گالی دسے سوں اگلا جڑا پروگرام ہے قاری محمد سجاد توسوی صاحب دی مسجد مامو فضل احمد صاحب جڑی مسجد دے متولی ہے اتھوں گال شروع کرے سوں حضور سجدہ کیوں کیتے قیام کیوں نہیں کیتا نبی نے رکوع کیوں نہیں کیتا سونے نبی نے سجدہ کیوں کیتے ایک سجدے واسطے چھی علم چاہیے ہیں سجد اپنے جسم دے پاک ہون دا علم ہوئے اپنے کپڑے دے پاک ہون دا علم ہوئے اپنی زمین جڑی ٹکڑے تے سجدہ پیا کریں دے ہون دے پاک ہون دا علم ہوئے تسبیحات سجدے دا علم ہوئے اور سجدہ کیڑی جانب کرنے اس دا علم ہوئے اور سجدہ کینوں کرنے اس دا علم ہوئے اے چھ علم حضور کتھا پڑھ دے رہ گئے کیڑے مدرسے وچ کیڑی یونیورسٹی وچ کیڑے کالج وچ رب نے کتھا پڑھائے نبی نے کتھے پڑھے جڑے لوگ آدھے نبی جبریل دا محتاج آ جبریل وہی لے آویا تا پتہ چلدا موڑ پتہ نہ چلدا جبریل 40 سال بعد پہ آندے تے اے سجدے دا طریقہ کہنے سے سبحان اللہ یہ جسم دے پاک ہون والا علم کہنے سے کپڑے دے پاک ہون والا علم کہنے سے زمین دے ٹکڑے تے جڑا سجدہ پہ کریں دو اندہ علم کہنے سے سجدہ کیڑی جانب کرنے اندہ علم کہنے سے سجدے وچ کیا پڑھنے اندہ علم کہنے سے سجدہ کینوں کرنے کملاتو تا جبریل تے آ کے اپنی گال روک دیتی ہے وہ جبریل لسیندہ ہاں آپ کو پتہ چلدا ہاں جبریل نہ نسے آتا آپ کو خبر نہ ہو دی اتنے علم ہے سارا علم ہو رہے نبی دے عاشق دا علم بات اتھوں گال شروع کرے سو انشاءاللہ العزیز جڑا آمن والا سوار ہے آج کت کیا تاریخ ہے منگل ہے منگل ہے بدھ خمیس جمعہ ہفتہ اتوار وال جڑا سوار آسی وسوار کو اتھوں گفتگو شروع کرے سوں سونے نبی نے اگا زندگی مبارکی میں گزاری ہے اتھوں والگال چلے سوں انشاءاللہ العزیز تے آج دی جڑی محفل ہے تو سا یہ یاد رکھے سو حضور دی محفل آسو کی میں اتو اکو میں 10 بستار تیزن تو سا میرے جڑے بزرگ ہوئے بزرگیں دے ہموں مارے کم از کم توارے جیب بیچ ایک نوجوان جڑی نسل بیٹھی ہے سارے بھیرا بیٹھن انہیں دی جیب بیچ ایک ٹوپی ہوئے کیا ہوئے ایک ٹوپی ہوئے چلو نماز دے ٹائم سر تے رکھی چاہ کوئی نیک محفل ہوئے ان تو دے سر تے رکھی چاہ تاکہ مسلمان اعلیٰ انداز بنا بیٹھے چاہ چلو ایسا تو آپ کو نہیں آدھے تو امامہ شریف رکھو یہ جرہ بار چاہو متن دماغ پھٹ بنے اللہ اکبر چلو ایک ٹوپی تو ہوئے نہ سی اے صوفیہ کرام فرمیندن جن سر تے اپنا کپڑا کہنی وال ایک بئی ہستی ہے شیطان وال اون دا کپڑا ہوندے ضروری شیطان دے کپڑے پاونن ضروری اے صوفیہ کرام دا ضروری شیطان دے دا ڈلہ سر تے رکھنے بندے کو اپنا ڈلہ نہ ہوئے پیا اپنی ٹوپی نہ ہوئے پائی سمجھتے پہ کوشش کرے سو اللہ تعالیٰ ہاں بغیر سر تے کپڑا انہیں تا سنت مسنون ہے ٹھیک ہے نا سر تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف پہنے اور آپ علیہ السلام امامہ شریف نہ ہوئے وال ٹوپی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ غریب ہے نہیں ہوں دیکھو کپڑے سر تے تو نماز پڑھی اس نماز ہو گئی ہے سمجھتے بیٹھے نماز ہوندی ہو گئی ہے اچھا ایک دوجہ نمبر تے ایک بندہ سر تے کپڑا رکھی کھڑے تا وہ سر تے کپڑا ڈھائے پوندے ولا رکھیں دے ولا ڈھائے پوندے ولا رکھیں دے ولا ڈھائے پوندے ایک وعدن نماز دے خشوع اور خضوع دے خلاف ہے والا ایک سائٹ تے رکھ سکتے
ویسے علماء فتاوی شامی وچ موجود ہے، بندہ سر تے ٹوپی رکھی بیٹھے کھڑے نماز پڑھیے سجدہ کیتے ٹوپی ڈھے پئیے تے کھبے ہاتھ نال چاہ کے سر تے رکھ سکدے، اون دی نماز نہیں ترٹدی، نماز مکمل ہے۔ دیکھو اتنا اہم ہے، نماز دے وچ ڈھٹیا ہویا سر دا کپڑا والا سر تے رکھ سکدے وے تو ایکو عمل کثیر نہیں آدے، ان نال نماز نہیں ترٹدی، نماز ہو ویندی ہے، سر تے کپڑا اتنا رکھنا اہم ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ نہیں آئی میں اچانک طور پہ اگر اٹھے سے نہ مسجد شریف ہے کوئی ٹوپی پئی ہے نہ سر نہ جیب ہے کوئی ٹوپی ہے تو ولا اون سرو ننگی نماز چ پڑھیے اسے یہ نہیں دو نہیں ہوئی ان دی نماز ہو گئی ہے، سمجھتے پہ؟ اچھا بیا کوئی مسئلہ تمہارے ذہن چ وہ ہون پوچھ سکدو؟ سبحان اللہ۔ اچھا مسئلے سائے ہیں، ہر بندہ مناظر اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے دوستیں دا مکان نصیب فرمائے، اللہ جل مجدہ الکریم ہونڈو مصری میں صلاۃ و سلام دے والی تھئی نماز پڑھ دیں، نماز تو بعد ود لنگر تقسیم ہو سی۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا شب اسرا کے دولا پہ دائم درود شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا السلام اے سبز گنبد کے مکی السلام اے رحمت للعالمین دی خوشی وچ انہاں تیرے محبوب دا ذکر کروایا ہے، میرا مولا ذکر کروایا قبول فرما، انہاں حضرات دا ذکر رسول سنیا قبول فرما، بندہ ناچیز دا ذکر رسول کیتا قبول فرما، یہ ذکر رسول دے فیض و برکات نصیب فرماویں، فیض و برکات نصیب فرماویں، انہیں مکانے کو بابرکت بڑھاویں اور انہاں وچ رہن والے مکینے کو بھی بابرکت بڑھاویں، انہاں کو پریشانی کو نو جادو کو نو ٹونے کو نو آسیب کو نو جنات کو نو محفوظ فرما، کی گر تو نے ہماری دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، سکو غیر دے تانے کو بچاویں، غیر تانے نہ دے میں مبیر میلاد منایا گھر میرے مولا گھر سلامت رکھی، گھر والے کو سلامت رکھی، اور والد کریم دسایا بھائی کلیم اللہ بھائی حبیب اللہ صاحب اور محترم جناب بھائی ذبیح اللہ صاحب اور بھائی حفیظ اللہ اور بھائی حمید اللہ سب دوست بیٹاں دے سراں تے قائم اور دائم فرما، امی جان دی عمر اچ برکت عطا فرما اور والد کریم دی عمر اچ برکت عطا فرما، دراز کی عمر بالخیر عطا فرما، اور الہ العالمین دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے ماما فضل احمد صاحب دی خیر فرما، الہ العالمین مسجد دی مدرسے دی سرپرستی فرمیندن سرپرستی قبول فرما، کریمہ تیری بارگاہ وچ بار بار التجا ہے، وارث دراز کی عمر نیک جانشین عطا فرما، والد صالح عطا فرما، جی میں پاکاں کو پچھلی عمر عطا فرمائی آوی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ محفل میلاد صدقہ جڑے بیمار کھڑے انہاں کو شفا عطا فرما، گھر وچ بیماری ہے انہاں کو شفا عطا فرما، اور جڑے بے اولاد ہیں انہاں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما،
محفل میلاد آمن تو پہلے باوضو تھی تے آمن دی توفیق دے بھی وضو نہیں تے کم از کم کلی کر کے آمن دی توفیق دے بھی میرا سونا اللہ رحم فرمامی کرم نوازی فرمامی انہیں دوستیں دی کوشش و کاوش قبول فرما علماء دی عمر برکت عطا فرما میرا سونا اللہ کرم نوازی فرما رحم سیلاب والے دی خیر انہیں کوئی ازمائش نہیں تھی میرا مولا انہیں کو صبر بھی دے اور مزید ہی ازمائش تو ساکو دو چار ہومن تو بچاویں محفوظ فرمامی اسا ہی قابل نہیں کریمہ پہلے بھی تو سارا تو زیادہ بہتر رحم فرمامی اور این سیلاب کو ساکو سبق حاصل کرنے دی توفیق دے جہندہ جو قرضہ دیمنے دے دے بندہ جہندہ جو حق دیمنے دے دے ان کی دا کوئی پتہ نہیں کریم رب ان اللہ علی کل شیء قدیر میلاد مناون دی توفیق نہیں تھی تو میلاد والے کو مناون دی توفیق نہیں الہ العالمین رحم فرما جو آداب ہیں وہ آداب پورے کرن دی توفیق عطا فرما کریمہ کرم نوازی فرما نوازی فرما جنہاں دے سر تے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرن دی توفیق دے پوری کرن دی توفیق دے پوری کرن دی توفیق دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اچھا وہ دوست دسنے پن بھائی